اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی دانشور ہو، دنیا کا کوئی بھی انٹیلیجنٹ ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے انسان کو متنبہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے، جب ان کا وعدہ آئے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹیں نہ آگے بڑھیں۔ یعنی کہ جو انسان کا وقت متعین ہے، اس مقررہ وقت میں اس انسان کی موت آنی ہے، اس سے نہ ایک سیکنڈ آگے ہوگا اور نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوگا۔ اسی طرح سے ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے اور ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان چاہے کہ ہم موت کے ڈر سے، موت کے خوف سے ایک مضبوط قلعے کے اندر چلے جائیں تاکہ ہمیں موت نہ آئے، تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تم کتنے بھی مضبوط قلعے کے اندر چلے جاؤ، تمہارا جب وقت آئے گا تو تمہیں موت آ کر کے رہے گی، اس سے تم بچ نہیں سکتے، اس سے تم بھاگ نہیں سکتے۔ اب آئیے اس کی مثال حدیث پاک سے لیتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بدر میں مرنے والوں کی جگہیں دکھائیں، ایک ایک کا نام لے کر فرمایا یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے، وہ کل یہاں مرے گا، اور یہ فلاں کی جگہ ہے، اسے کل یہاں مقتول ہونا ہے انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، جن جگہوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بندی فرمائی تھی اس سے ذرہ بھر بھی کوئی آگے پیچھے نہیں ہوا، بلکہ ہر شخص ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ وہیں مرے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابو جہل کو موت بدر میں بلا رہی تھی، اسی وجہ سے وہ کسی کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا، اس کو روکا جا رہا تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ آ گیا، ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ خانہ کعبہ کے اوپر کھڑا ہو کر آواز لگا رہا تھا کہ لوگو جلدی کرو، جلدی نکلو۔ آخرکار اس کو اللہ رب العالمین نے بدر میں پہنچا دیا، اور اس متکبر کو دو نو عمر لڑکوں معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھوں سے قتل کرا کے اس کے تکبر کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا۔ اس طرح اسلام کا بدترین دشمن اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اس حدیث پاک سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل کی موت اسے بدر کے میدان میں بلا رہی تھی، کیونکہ وہاں پر اس کا جگہ متعین تھا اور اس کا وقت متعین تھا۔ جب وہ اپنے متعینہ جگہ اور وقت پر پہنچا اسے موت آ گئی اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ اسی طرح سے ابن ابی شیبہ نے حضرت خشیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھور کر دیکھنے لگے۔ جب آپ چلے گئے تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ شخص کون تھا؟ آپ نے فرمایا یہ ملک الموت تھے۔ اس نے کہا حضور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری روح نکالنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے عرض کی کہ آپ ہوا کو حکم دے کہ وہ مجھے سرزمین ہند میں پہنچا دے۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا تو ہوا اس کو سرزمین ہند میں چھوڑ آئی۔ پھر ملک الموت تشریف لائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ تم میرے ایک ساتھی کو گھور کر کیوں دیکھتے تھے؟ انہوں نے عرض کی کہ حضرت میں اس پر تعجب کر رہا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کی روح ہند میں قبض کروں، اور یہ آپ کے پاس بیٹھا ہے، یہ ہند کیسے پہنچے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس روایت سے معلوم ہوا کہ انسان کو جہاں مرنا ہوتا ہے وہاں جانے کے لیے بےتاب ہوتا ہے اور ہر حال میں وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جیسے یہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک میں تھا لیکن سرزمین ہند پہنچنے کا اشتیاق ظاہر کیا، اور جو ہی وقت مقررہ پر وہاں پہنچا اسی وقت اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندے کی موت کا وقت اور جگہ متعین ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہے، اپنی موت کے وقت متعینہ جگہ پر پہنچ جائے گا، اور وہ جیسے وقت اور جگہ متعینہ پر پہنچے گا موت اس کو آ جائے گی اور اس کی روح نکال لیا جائے گا۔